امیر المومنین بلند تر برائے ظہور سرکار مولا وارث کعبہ مالک کعبہ وارث سرکار مولا امیر المومنین بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین صلوات رحمت نہ ہو تو اس سے بلند تر صلوات یہ زبان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور مسرت آل محمد صلوات ابار شادرین سلامت رہیے دعا گو میرا مالک بادشاہ وارث ذکر وارث عزا وارث ولا آپ سب کا اس صفِ عزا پر چل کر آنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجالس عزا خادمین صفِ عزا محترم شاہ صاحب ان کے اہل خانہ دوست احباب عزیز اقارب ماتمی سنگتی اہل ولا اہل عزا اہل علاقہ محبان محمد و آل محمد جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی مدد کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بیوی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بیوی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے یقیناً آپ سب کا دلوں میں کوئی دعا ضرور ہوگی اس دعا کو اپنی دعاؤں پر حقیقت جانتے ہوئے کہ ہر دعا کی قبولیت کی سند ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا عطا سمیت تم پر حاضر و ناظر رہے ہمیشہ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ عطا کا تعلق دعا کے ساتھ ہوتا ہے دعا میں جتنا اخلاص ہوگا عطا اتنی ہی وسیع ہوگی لوگ اکثر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں میں بس یہ بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ مجھے اخلاص یعنی خلوص والی دعا آج تک اس سے بڑی اور کوئی نظر نہیں آئی کہ ہمیں اخلاص دینے والے یہ بتا تو کب آئے گا میں یہی دعا کروں گا کہ میرا مالک آپ کی دعاؤں کے اخلاص کو اس بادشاہ کے ظہور کے ساتھ منور فرمائے آپ کے قلوب میں میرے مالک کے نور کو جلوہ گر فرمائے میرا بادشاہ آپ کو آپ کے گھرانوں کو ولا عزا ولایت علی اور عزائے حسین سے معجزن کرے آپ کی نسلوں میں حب محمد و آل محمد جاری ہے توجہات ہیں بڑے ہی محبت کے ساتھ اپنی اس عبادت میں آپ نے مجھے شامل کیا اس کے لیے آپ سب کا شاہ صاحب کا مشغول ہوں ایام جو ہیں ان کی مناسبت سے یہ کوشش کروں گا گفتگو کرنے کی میرے بادشاہ سرکار مولا امیر المومنین ذات اقدس کے بارے میں ایک
عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بس اتنا کہوں گا، میری بالعموم عادت ہے، جو احباب بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی انداز سے کبھی سنتے رہے ہیں یا سنا ہے وہ جانتے ہیں، بس ایک جملہ دہرا کے آگے بڑھوں کہ میری عادت یہ ہے، جملہ بازی کا مجھے کبھی شوق نہیں رہا۔ میں ذکر میں جملہ بازی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس حد تک میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے اس دین کو جتنا نقصان جملہ بازی کرنے والوں نے پہنچایا ہے اتنا شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ آپ کی بات میں دلیل ہونی چاہیے، منطق ہونا چاہیے، اصول ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک یا قرآن نہ ہو یا فرمان نہ ہو۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن اور فرمان کے درمیان میں رہ کے گفتگو کریں۔ جو بھی بات ہے، جو بھی پیغام ہے جو آپ نے دینا ہے، وہ ثابت اس وقت ہے جب اس کی دلیل کے لیے یا قرآن کا حوالہ ہے یا قرآن والے کا حوالہ ہے، یا خود کتاب اللہ کا حوالہ ہے یا خود الکتاب کا حوالہ ہے، یا کتاب مکنون کا حوالہ ہے یا اس مکنون کا حوالہ ہے جس میں کتاب خود مکنون ہے۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیے۔ بادشاہ میرے مالک کی ذات، اکثر لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ مولا کی ولایت پر آپ گفتگو کر دیں، مولا کی ولایت پر آپ بات کر دیں۔ میں ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں اور اس کی دلالت میں ہی آگے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ علی ولی اللہ کو پڑھ لینا، بہت غور سے سنیں، اگر آپ علی ولی اللہ کو پڑھ لینا علی کی ولایت سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھنا علی کی ولایت نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے اس بات کا کہ آپ علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہاں سفر ختم نہیں ہوتا، شروع ہوتا ہے۔ مولا کو سلام، مالک آپ کو آباد رکھے۔ اتنی ہی سادہ سیدھی اور بنیادی بات ہے، اور یہیں پر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں مجالس سے لے کر تبلیغ کے ظاہری معاملات سے لے کر جتنے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیے تبلیغ کے معاملے میں بھی میں یہ کہوں گا، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں بس تبلیغ کا حکم ہے اور تبلیغ ولایت کی ہے۔ میں کہوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میں سرکار، ہاں تبلیغ کا حکم صرف ولایت کے لیے ہے، لیکن ولایت کی تبلیغ کرنے کے لیے ذات کم از کم محمد ہونی چاہیے۔ مولا میں ذاتی طور پر تھوڑا سا پتہ نہیں ویسے زندگی میں ذمہ دار ہوں یا نہیں، لیکن یہاں آ کر ایک سانس گن گن کر جو بادشاہ نے دیا اس کو حلال بھی کرنا ہے، اس کا حساب بھی لینا۔ تو وہ میری کوشش ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بس کہہ دی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ آپ یقین مانیے، اور قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پورے قرآن میں لفظ بلغ صرف ایک بار ہے، اور وہ مقام غدیر پر اللہ نے اپنے حبیب کو کہا اب پہنچا وہ جس کے لیے میں نے بھیجا ہے، پہنچا۔ اللہ مالک محمد اول کو کہہ رہا ہے پہنچا۔ کیا؟ ولایت۔ پتہ چلا اللہ جانتا ہے ولایت اتنا بڑا کام ہے، محمد کے سوا کسی کے بس میں نہیں۔ اتنا بلے پہنچا۔ اچھا ایک بات بتا، اللہ قادر مطلق ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا جو چاہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پہنچا۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا محمد ولایت منوا، کہہ سکتے ہیں
محمد ولایت نہیں۔ اب اس جملے پر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ آگے مجھے نہیں پتا، وارث جانے جو خود موجود ہے ہمیشہ کہ کیا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، وہ عطا کرتا رہے گا، آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ بندے بشر کا کام ویسے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مقام غدیر قوم پہ بادشاہ محمد اول مولا کو کہہ سکتے تھے کیا کہ ولایت منوا اللہ نے تب نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ وقت اس نے ہی مقرر کیا ہے۔ محمد اول کو کہا تھا ولایت پہنچا، محمد آخر نے آ کر ولایت منوانی۔ پہلے نے پہنچائی ہے، آخری نے منوانی ہے۔ دیکھیے خلاف عدل الہیہ ہے، خلاف عدل الہیہ ہے۔ ایک بات جب تک پہنچائی نہیں جائے گی منوائی کیسے جائے گی؟ آپ بنا پہنچائی منوانا چاہیں زبردستی ابھی ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے تو مان لیتے ہیں، ایسے نہیں، حساب لیا جائے گا نا۔ پہنچائی دیکھ لو، بھال لو، چھان لو، پٹک لو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھو بس کامیاب زندگی۔ میں شاید وہ بات کہنے لگا ہوں جو آپ کی سماعتیں سننے کی عادی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ معذرت کے ساتھ ہاتھ جو شاہ جی بیٹھے ہیں ان سے لے کر باقی سب، مجھے آپ کی خوشی یا ناراضگی سے کچھ لینا دینا ہے۔ آپ سارے خوشی میں علی بادشاہ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے لگاؤ، وہ جو وقت کا علی ہے وہ راضی نہیں، آپ کی خوشی کا کوئی فائدہ۔ بات بھلے آپ کے دل کو وقتی طور پر گراں گزرے، اگر اس کی رضا ہوگی تو آنے والے وقت میں آپ بھی سمجھ جاؤ گے، بھلے ایک لمحے میں صحیح۔ لوگ علی ولی اللہ پڑھ کر یا پڑھوا کر، مان کر، منوا کر، کسی بھی انداز میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لو جی گل بن گئی نا سرکار، علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے نا، جان چھٹی تھی آپ کی۔ علی ولی اللہ پڑھ کر آپ پھنس گئے ہو، پہلے حساب ہوتا نہ ہوتا، اب ہر سانس کے ساتھ حساب ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہو خالی نماز کے تشہد میں پوچھا جائے گا علی ہے یا نہیں؟ لقمہ کھایا علی تھا، سانس لیا علی تھا، اولاد تھی علی تھا، ہر سانس کے ساتھ حساب ہے۔ ہماری مجالس میں جتنا زور تشہد میں یا نماز کے ساتھ ولایت علی پر دیا جاتا ہے اور کسی بات کو مدعو خاطر نہیں رکھا جاتا ہے، وہ جی عبادت میں علی، عبادت میں علی ہے، اس سے علی کو کیا لالچ ہے؟ بہت غور سے، جیسے اللہ ہے نا، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت مفہوم عبادت جس نے آپ کو اور ہمیں عبادت دی ہے نا، اس نے مفہوم عبادت کیا بتایا اور سمجھایا؟ نماز پڑھو، کس کے لیے ہے؟ نماز کیا ہے؟ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ روزہ عبادت کس کے لیے؟ تلاوت قرآن اللہ کی کتاب، عبادت اللہ کی۔ اب 10 روپے کسی کو صدقہ بھی دینا، تب بھی کہتے ہیں صدقہ دیتا ہوں، جان کا، مال کا، قربتان اللہ کے۔ یعنی مفہوم عبادت جو ہے نا، جیسے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے عبادت، فوراً بنا کسی کے کہے آ جاتا ہے یہ تو اللہ کی ہے۔ کسی کو بتانا سمجھانا تو نہیں پڑتا نا، یعنی مفہوم عبادت جبلت انسانیت میں ڈال دی گئی کہ اللہ کی ہے۔ اب جس نے تمہارے ایمان کی زرخیزی کا باعث عبادت اللہ کی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اسی میرے بادشاہ نے کہا کیا؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو
مجھ سے نہ لڑو نا، اسی بادشاہ سے جا کے پوچھو، یہ علی کا ذکر عبادت ہے، نماز روزہ تو ہے اللہ کی عبادت، یہ علی علی کرنا کس کی عبادت ہے؟ آپ سلامت ہو کہ آپ نے بادشاہ کا اسم مولا آپ نے اس کی تلاوت کی، عبادت ہو گئی۔ اب یہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ۔ عبادت ہے ہی اللہ کی، ہوتی اللہ کی۔ آپ کہہ رہے ہو یا علی، عبادت تو ہو گئی۔ آپ نے کہا علی، عبادت ہوئی کس کی؟ اللہ کی۔ آپ کہہ رہے ہو علی، عبادت ہوئی اللہ کی۔ آپ کہہ رہے ہو علی، عبادت ہوئی اللہ کی۔ انکار نہیں ہے اس بات سے، حدیث موجود ہے نا، ذکر علی۔ ایک بات تو بتانا، بڑے سادہ سا سوال، عبادت کرتے ہوئے دوسری عبادت آ جائے یا ہو جائے تو پہلے چھوڑ دیتے ہو؟ روزہ رکھا ہے آپ نے، اب یقیناً عبادت ہے نا، اب روزہ رکھ لیا پھر اب نماز تو نہیں پڑھیں گے نا، اگر ایک عبادت کر رہے ہیں دوسری تھوڑی نہ ہوگی، ایسا ہے کیا؟ نہ، آپ ویسے نماز پڑھو، ثواب اجر، روزہ رکھا ہے اب پڑھو گے زیادہ ثواب زیادہ اجر، تلاوت قرآن کرتے ہو بڑا ثواب ہے، روزہ رکھ کے کیا زیادہ ثواب ہے۔ میں سوچتا ہوں کتنی بڑی جہالت ہوتی ہے کہ آپ جس کا کھا لو پھر وہ حلال نہ ہو پائے نا، تو حرام پیٹ کے اندر حلال ٹکتا نہیں ہے، باہر آ جاتا ہے۔ اور قبلہ جب عبادت میں دوسری عبادت آئے تو قبول ہوتی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، علی علی کرنا وہ بھی عبادت ہے، تو یہ پہلی عبادت میں جب علی علی آ جائے تو پھر وہ باطل کیسے ہوتی ہے؟ اتنی سادہ سی بات ہے۔ عبادت سے عبادت ٹکرائے باطل نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے ہی اللہ کی عبادت۔ پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اب ماننا ہے، پہنچ گیا، مل گیا، دیکھ لیا، اسے کہتے ہیں ولایت علی۔ اب مانو، اب ہے منزل ماننے کی، سب کو وقت دیا جائے گا جتنا اس کے پاس ہے، 20 سال مان، 40 سال ہے ماننا، 60 سال ہے ماننا، جتنی زندگی ہے، اگر 75 سال 6 مہینے 18 دن نہیں مانا، ابھی بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، 19ویں دن کے ظہر تک تیری زندگی ہے۔ 75 سال 6 مہینے 18 دن نہیں مانا، 19ویں دن اگر مان لیا، 75 سال 6 مہینے 18 دن معاف کر دیے جائیں گے کہ تو نے آخری سانس پہ علی کو مان لیا، سب معاف کر کے آخری سانس تیری ساری زندگی پر بھاری ہو جائے گا، اور ساری زندگی مانتا رہا، آخری سانس پہ شک کر دیا، سب غارت ہو جائے، سارا تباہ ہو جائے گا۔ ایک ہی قطرہ ہے نور کا، اور ایک ہی قطرہ ہے نجاست کا۔ کیا پانا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اس سفر میں؟ اس نور کے قطرے سے منور ہونا چاہتا ہے یا نجاست کے قطرے سے سب سیاہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں دیا، اختیار ہاتھ میں دیا، کہیں زبردستی نہیں۔ بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا علی، کیا ہم با اختیار ہیں؟ اور با اختیار ہے، کہا اختیار تو اس کا ہے، مالک تو وہ ہے۔ کہا وہ جانتا تھا کہ انسان یہ بات کرے گا ضرور، اس لیے اس نے اختیار دے کر بھیجا۔
ورنہ روز محشر تو ہی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا مجھے کس بات کی سزا دیتا ہے؟ تو با اختیار تھا، مجھے گناہ نہ کرنے دیتا، تو نے روکا نہیں، میں نے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا جانتا کا دلیل؟ علی مالک نے کہا ہاں ہے نا۔ کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، کہا ایک ٹانگ اٹھا لے۔ اس نے زمین سے ایک ٹانگ ایسے اٹھا لی۔ تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا اچھا چلو دوسری بھی اٹھا لے۔ کہا مولا میں دوسری ٹانگ کیسے اٹھاؤں؟ یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ کہا بس اتنا ہی اختیار ہے۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، اس مسکراہٹ میں میں سب کے کہا بھائی اتنا ہی اختیار ہے۔ اس نے اختیار دیا ہے تجھے اتنا ہی جتنا تو نے ایک ٹانگ اٹھا کر ظاہر کیا ہے، اسی کا حساب لیا جائے گا، اور پورا چھوڑ بھی نہیں دیا ہے۔ یہ دوسری ٹانگ تو اپنے اختیار سے نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ اٹھائے گا تو گر جائے گا۔ اللہ نے آخری سانس تک سنبھال کے رکھا ہے، میری مخلوق ہے، تو آخری سانس پر اپنی اس ٹانگ والا اختیار بھی اسے دے کے دیکھ، وہ تجھے اتنا با اختیار کرے گا، مرنے سے پہلے تجھے وہ نظر ضرور آئے۔ دیکھ کے مرے جان کسے وقت ہو جائے، مجھے سفر دونوں جانب ساتھ لے کے چلنا، مرنے سے پہلے دیکھ کر کسے اور میں نہیں جانتا یہ بات کس انداز تک وصول ہوتی ہے۔ دیکھیے مالک کی حدیث بڑی پیاری ہے، مالک بادشاہ سرکار ختم مرتبت کی حدیث ہے۔ کہا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا نا، ایک منظر بڑا عجیب ہے، حدیث ہے مختصر، اس کو مزید مختصر ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ منظر جانتے کیا؟ بادشاہ نے کہا جب کعبے کی چھت پر وارث کعبہ ہوگا، تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث مفصل ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، علمی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، مکمل تلاوت نہیں کر رہا، وہ ایک ٹکڑا جو بھی کہنا ہے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہر کوئی، اب جب بادشاہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی، تو اس کا مطلب ہے سب کا، ہر کوئی بادشاہ کو دیکھ کر کہے گا ارے آپ کو تو میں نے دیکھا تھا۔ مولا محمد اول بادشاہ ختمی مرتبہ، انہیں تو میں نے دیکھا تھا، یاد نہیں ہے کہاں، کب، کس وقت، لیکن دیکھ کر کہیں گے ہاں میں نے تو دیکھا تھا، دیکھا۔ مولا نے کہا اس روئے زمین پر بسے ہوئے کسی بھی انسان کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہ لے۔ آپ سلامت رہیے، ولایت ہے اور وارث ولایت ہے۔ 3 دن میں نے اسی پہ بات کرنی ہے، ولایت اور وارث ولایت، آپ بس ساتھ دیتے رہیں گے تو بات آگے بڑھتی رہے گی۔ اس وقت تک موت نہیں آئے جب تک اپنے امام کو دیکھ نہیں لیتا۔ پہنچانا، ماننا اور دیکھنا، 3 منزلیں ہو گئی۔ پہلی مجلس سے آج بس اس کو جتنی تمہید تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ نے میرا تھوڑا سا مزید آپ میرا ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ باقی 2 ایام میں مزید اگلے مناظر کی گفتگو رہے گی۔ پہنچانا، پہنچا دیا، پہنچانے والے نے پہنچا دیا، اب چل رہا ہے ماننا۔ اس سے اگلی منزل کیا ہے؟ دیکھنا۔ اب معاملہ ماننے اور دیکھنے کے درمیان رکا ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے کامیابی، ایک ہوتی ہے ناکامی۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا ایسا تعلق ہے، یہ آپ کے ایلیمنٹری اسکول، پرائمری اسکول کی طرح کے پرچے نہیں ہوتے 33 نمبروں والا بھی پاس ہو جائے۔ یہ ولایت علی وہ امتحان ہے، اس میں ایک
کم 100 والا بھی فیل ہوتا ہے. اس میں کوئی رعایتی نمبر نہیں ہوتے قبلہ. 1 نمبر کم ہے تو نہیں ہے کچھ. وہ 1 نمبر جو کم ہوا نا وہی وہ نجاست کا قطرہ ہے جسے نہیں پاس آنے دے. تھوڑی مہلت دی ہے تمہیں. اسکول والے آپ کو 1 سال کی محنت دیتے ہیں, سال کی محنت دیتے ہیں, تیاری کر اس پرچے کی جو سال بعد تجھ سے لینا ہے. اب سال بعد پرچہ لینا ہو تو وہ مشکل بنا کے پرچہ دیتے ہیں. اچھوں کو پسینہ آ جاتا. آپ ذرا کھڑے ہو کے اعتراض تو کر کے دیکھیں. فوراً ماسٹر کہے گا کہ عجیب بات کر رہا ہے, 1 سال کہاں تھا, سال پورا تیاری نہیں کی, اب اتنے سے سوال تیری پیشانی پہ پسینہ ہے تو آپ اعتراض کر کے تو دیکھنا. وہ کہے گا بے غیرت 70 سال کی زندگی دی تھی, کیا کرتا رہا تھا. اتنا سا نہیں سمجھا گیا. ماننے اور دیکھنے کے بیچ میں ہو, ایک ہے کامیابی اور ایک ہے ناکامی. یا ہے بندہ کامیاب یا ہے ناکام. یہاں یہ بات نہیں چلے گی جی کامیابی مل گئی, وہ تھوڑا سا رہ گیا. یہ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے نا اسے ہی پورا کرنا ہے. بہت توجہ, اسے ہی پورا کرنا ہے. اب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو عنوان یا جو گفتگو مجالس میں ہونی چاہیے بدقسمتی سے وہی نہیں ہے. ہم علی والوں کو ہی علی منوانے پر بسے گئے. منی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آپ سارے علی ولی اللہ پڑھے بیٹھے, آپ علی کو مانے بیٹھے, آپ محبان محمد و آل محمد. میں علی بادشاہ کے فضائل آپ کو مزید سناؤں, مناقب آپ کو مزید سناؤں. علی بادشاہ تو آپ نے مان لیا ہے, میں منوانا کیا چاہ رہا ہوں, بتانا کیا چاہ رہا ہوں, سنانا کیا چاہ رہا ہوں. میرا کام ہی نہیں تھا, یہی تو میں نے قرآن کی آیت اور حدیث رکھ کے بتا, میرا تو کام ہی نہیں ہے علی منوانا. وہ تو وقت محمد کا کام ہے. علی منوائے, علی پہنچائے تو وہ تو بادشاہ مالک محمد پہنچائے. میں کون, میرا کام صرف یہ, یا اس جگہ پر آ کر کھڑے ہونے والے کسی بھی شخص کا کام صرف یہ ہونا چاہیے, وہ یہ بتائے تو کون ہے, تو کہاں ہے, تجھے کرنا کیا ہے. مان چکے ہو, پہنچ گیا, مان لیا, مان لیا, بہت احتیاط, مان لیا, مان لیا. اب کیا کرے. دیکھو بھائی, آپ کے پاس ہو, میں مثال دے رہا ہوں, میرے پاس ایک گھڑی اور میں نے بازار سے لے تھوڑے سے پیسوں, لیکن جو گھڑی اس سے پہلے تھی اس سے زیادہ احتیاط سے اس کو میرے پاس ہے. کیوں, جو پہلے تھی بھیا 1000 روپے کی, اب کہیں 2500 کی, قیمت زیادہ ہو گئی نا, تو اب زیادہ قیمت تھی, تھوڑی زیادہ قیمتی تھی, میں نے سنبھال کے رکھی. زیادہ احتیاط کی, گر نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. کوئی پہلے والی گر گئی تھی 1000 کا نقصان ہوا, یہ گر گئی تو 2500 کا نقصان ہوا. جو شے جتنی قیمتی ہو اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے. شاپ سلامت ہے. آپ لیں گے قبلہ 30 لاکھ روپے کی گاڑی, بڑی قیمتی ہے, جو مالک نصیب کرے, آپ بڑی احتیاط سے رکھیں گے. یہ اس پہ کپڑا مار کے روز نکالا, چلے, احتیاط سے چلائی, کہیں لگ نہ جائے, کوئی حادثہ نہ, کوئی خراش نہیں, چلا کے گھر لا کے واپس گیراج میں کھڑی کر پائی گاڑی. آپ نے کہا بھائی سنبھال کے رکھو, مکان کے کاغذات ہیں, کروڑ روپے کا مکان. جو شے جتنی قیمتی ہوگی اس کی اتنی حفاظت کی جائے گی. 2500 روپے کی گھڑی ہاتھ میں رہ جائے گی, 30 لاکھ روپے کی گاڑی گھر کے گیراج میں رہ جائے گی, کروڑ روپے کا گھر جہاں ہے وہیں رہ جائے گا. تیرے ساتھ صرف ایک شے جائے گی, اسے کہتے ہیں عقیدہ. تو سوچ, جو کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے اس کو تو صفائی کر کے رکھتا نہیں ہے, گاڑی پہ بڑا کپڑا مار کے رکھا ہے.
شاید تیرے پاس یہی پہ مٹی میں مٹی ہوگی. تیرے کام کیا؟ یہ ہے تیرے 30-40 سال کی زندگی کی ظاہری سہولت. نہیں تھی گاڑی موٹر سائیکل پہ جایا کرتا تھا, نہیں تھی سائیکل پہ جایا کرتا تھا, آج اس نے دے دیا, تیرے پہ کرم فضل کیا, شکر ادا کر اس کا. لیکن یہ تیرے یہاں سے 50 کلومیٹر دور جو تو موٹر سائیکل پہ دھول مٹی کھا کے جاتا تھا نا, اس سے بچت ہو گئی. گاڑی میں یہی سہولت ملی, بس اتنا ہی آرام ملا. لیکن شکر کتنا, تو نے محنت کتنی کی اس آرام کے لیے کہ میں ملتان تک جاتا ہوں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے. تکلیف بڑی ہوتی ہے, دھوپ بھی لگتی ہے. اس نے اب دے دی گاڑی. 10 سال تو نے گاڑی کے لیے محنت کی. کیوں؟ کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا سفر تیرا دھوپ میں نہ گزرے. کتنا بدبخت ہے وہ جسے 40 یا 80 سال کا وقت ملا ہمیشہ کی گرمی سے بچنے کا, اس نے پھر بھی کچھ انتظام نہیں کیا. کیسا بدبخت ہے قبلہ. گاڑی نا قبلہ, ولایت کی سواری سے اچھا ایئر کنڈیشن کہیں نہیں چلتا. وہاں کی گرمی اتنی شدید ہوگی, صرف ایک ایسی کام کرے گا, اور وہ ہے ولایت علی. وہ ہے ولایت. پہنچ گئی ہے تم تک؟ ہاں جی پہنچ گئی. پہنچانے والے نے اتنا بلند منبر بنایا تھا پالانوں کا. آپ سلام. اتنا بلند منبر بنایا تھا پالانوں کا, صرف عرب کے 1,40,000 نفوس نے نہیں دیکھا. اب مجھے نہیں پتا زندگی میں کتنی بار غدیر سن چکے ہو, لیکن کبھی کبھی ہم سن کے اتنی انسنی کرتے, دھیان ہی نہیں دیتے. کیا بادشاہ میرے مولا محمد اول نے پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا رک جاؤ, پیچھے والوں کو آنے دو, آگے والوں کو واپس بلواؤ. تم یہی سمجھے کہ ان 1,40,000 میں سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے, انہیں بھی بلوا لیا, کچھ آگے چلے گئے تھے, انہیں بھی بلوا لیا. محمد اول کہہ رہے رک جاؤ, اور جو پیچھے گزر گئے ہو ان کی روحیں بھی آ جائیں, جنہوں نے آگے آنا ہے ان کی روحیں بھی آ جائیں. اب سنو, من کنت مولا ہو فہذا سب کو غدیر ہے. بادشاہ سوال آگے تھے جو گزر چکے ان کی روحیں بھی تھیں, جو آنے والے تھے ان کی روحیں بھی تھیں. جو آپ مالک مسکراہٹوں کو ان چہروں پر ہمیشہ سلامت رکھے, آپ کی روحیں بھی تھیں. آپ کی روح وہاں تھی, اور اس نے بھی بخن بخن کہہ کر ولایت علی کے اقرار پہ بیعت کی تھی بادشاہ کے ہاتھ پہ. دلیل کیا ہے؟ یہاں بیٹھنا دلیل ہی تو ہے. مولا زندگی کر رہے ادھر بیٹھے ہو. پہلے جو ادادار تھے خلق ہوتے ہیں فرش ادا کے لیے, جو بھی دشمن علی پہ تبرہ کرے ہے علم غازی اس کی بقا کے لیے. آنے والا ہے دنیا میں مولا زمن, جی رہے ہیں اسی کی ثنا کے لیے. پشت میری پہ ہے داغ ماتم رقم, اتنا کافی ہے روز جزا کے لیے. مولا زندگی آپ کا یہاں ہونا قبلہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں تھے, آپ تک پہنچایا. محمد پہنچا دیا گیا. پیچھے والے بھی آؤ, جو آگے ہیں وہ بھی آؤ. اور سنو, اتنا بلند میرا بادشاہ منبر بنا کے علی مالک کو. اچھا آپ نے فلموں یہی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور وہ خاکے بھی بنا لیے جاتے ہیں مرضی بچوں کی اپنی. کہ غدیر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ مالک بلا تشمیہ مالک نے ایسے کرے ہاتھ مالک کا, کہ بادشاہ نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا. نہ قبلہ ایسے نہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے بات شروع ہوئی, کس نے بنانا شروع کیا, میں نہیں جانتا. ایسے نہیں,
پالانوں کے منبر پہ مولا محمد اول کھڑے ہیں، علی بادشاہ کو بلایا، علی ادھر آئیے۔ علی مالک آ کر کھڑے ہوئے برابر، کہا علی، پہلی بار بادشاہ محمد کہا علی میرے سامنے آئیے۔ علی بادشاہ نے کہا مولا میں سامنے آؤں گا تو آپ کو پشت ہوگی، میں سامنے آؤں گا آپ کا۔ علی ہاں ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا آؤ، اب میرے سامنے تم آؤ، اب میرے سامنے تم آؤ ویسے ہی جیسے میں اللہ کے سامنے ہوں۔ میں کیا زندگی خرید آپ نے وصول کر لیا، میں اب میری امید سے جلدی آپ نے وصول، ویسے ہی جیسے میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اب ایک دو چہرے جو مجھے سوالیہ نظروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہا اور کیا سمجھا، چلو میں آسان کر دوں بھائی، جو اللہ کو دیکھنا چاہے اسے اللہ نظر نہیں آتا، محمد نظر آتا، مالک محمد اللہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا ویسے ہی میرے سامنے آؤ جیسے میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اب جو محمد دیکھنا چاہتا ہے اسے محمد نہیں علی نظر آئے۔ مولا اپنی زندگی کرے، اور جس آنکھوں کے اندھے کو علی نظر نہیں آتا نا وہ بے فکر رہے، اسے پھر محمد بھی نظر نہیں آئے۔ سامنے علی بادشاہ آئیے، آپ آباد رہے، میرے سامنے آئیے۔ بادشاہ سامنے آگے کھڑے ہو، کا چہرہ ان سب کی طرف چہرہ، مالک ایسے بلند تھے، میرے بادشاہ ایسے سامنے۔ مالک نے کیا کیا، اب دیکھو مجھے قدیر نہیں پڑھنا لیکن ایک منظر بتانا وہ بڑا ضروری ہے، ولایت اور وارث ولایت۔ بادشاہ سامنے، مالک نے بلا تشبیہ دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ یہاں اس شانے پر، ایک ہاتھ یہاں اس شانے پر، علی بادشاہ کے دونوں شانوں پر میرے مولا محمد اول مالک بادشاہ نے ایسے دونوں ہاتھ ایسے اپنے مٹھیاں شانوں پر، اور علی بادشاہ کو دو ہاتھوں سے ایسے بلند کیا، یا علی، دونوں ہاتھوں سے۔ آپ سلامت و آباد رہے۔ اب میں مثال دوں گا کیونکہ خدا کی قسم کائنات میں یہ منظر تمثیلاً بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہترین مثال اور ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بندہ خوب سمجھے گا جس نے کبھی نہ کبھی زندگی میں علم عباس اٹھانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ علم کیسے اٹھاتے ہو؟ یوں دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے نا۔ مالک محمد اول نے علم ولایت کو غدیر میں علی کی صورت ایسے بلند کر کے دکھایا۔ غور سے دیکھو، یہی وہ علی ہے جو آج پہنچا رہا ہوں، اور ایک وقت آنے پر میں ہی واپس آؤں گا، اسے منوا۔ من كنت مولا، من كنت مولا، میں رکتا رہا ہوں۔ بچے کو یہ حدیث یاد ہے، یہ حدیث تو ایسی ہے اہل تشیع اہل سنت کو یاد ہے۔ من كنت مولا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، ایک جملہ ہے، اگر وہ آپ تک پہنچ گیا آپ یقین کیجیے، اور آپ کی پیشانی پر لگی مہر ولایت، آپ کے مالک آپ پر اپنی رحمت مزید جاری و ساری رکھے۔ مجھے بڑا یقین ہے کہ بنا تفصیل میں جائے آپ سمجھ جائیں گے۔ من كنت مولا، میں پھر رک رہا ہوں، من كنت مولا، ایک لفظ میں بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں، سنا سنا لگے گا، من كنت مولا فہذا، یہ جو من کے بعد كنت سنا سنا نہیں لگ رہا، ایک حدیث قدسی ہے اس کی کہی ہوئی جو مولا محمد نے پہنچائی۔ وہ کہتا تھا
کیا کون تو کنزل مغفر میں چھپا ہوا خزانہ تھا وہ روز الست سے پہلے کا کون تو یہاں غدیر میں کون تو کیا وہ جو چھپا ہوا تھا نا وہی تو غدیر میں دکھایا گیا مولا آپ کو کون چھپا تھا میں چھپا ہوا خزانہ میں وہ واجب الوجود وہ غیب الغیوب اس کا کوئی جسم نہیں وہ جسمانیت سے مبرہ ہے اس کو جسم میں نہیں ماننا اگر اس کو جسم میں مانا بھلے حصوں میں بھلے مکمل جسم میں یہ گارنٹی ہے بندہ کافر آپ لا الہ پڑھو الا اللہ پڑھو محمد رسول اللہ پڑھو علی ولی اللہ جو مرضی پڑھو اگر اس کو جسم میں مانا کافر ابھی میں تھوڑا سا حیران پریشان ہونے لگا ہوں کوشش کروں گا آپ ہو جائیں لیکن آپ نے ہونا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وجود نہیں ماننا اس کا واجب الوجود ہے نا یعنی وہ وجود کے بنا ایسا واجب ہے وجود نہیں اللہ ہے نا جب بھی کوئی شخص سوال کرے نا اللہ ہے جواب دینے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کرنا اگر ایک لمحہ رکے وہ لمحہ کفر کا لمحہ ہو جائے اللہ ہے اس سوال کے بعد تیری ہے میں ایک لمحہ نہیں آنا چاہیے اچھا اب ایک اور بات بتاؤ اللہ دیکھا ہے سنا ہے محسوس کیا ایسے ٹچ ہوا کبھی محسوس ہوا سینے سے لگ کر نہ محسوس کیا نہ سنائی دیا نہ دکھائی دیا اللہ ہے کمال ہوئی بھائی دیکھا نہیں اتنا کیسے یقین ہے وہ ہے بھائی سنا نہیں اتنا کیسے یقین ہے وہ ہے کبھی محسوس نہیں کیا پھر بھی 100 بار کہہ رہے ہو ہے یقین کیا ہے تمہارا اللہ کے ہونے کے یقین کو محمد کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کچھ خدا کا واسطہ مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ ہے اس یقین کا نام ہے زبان صداقت محمد میرے مالک محمد نے کہا اللہ ہے اب میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے دیکھیے جی جہاں تک بات قرآن فرمان کی ہوگی میں بتاتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپنی بات ہے ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ممکن نہیں ہے وہ نظر آئے لیکن مفروضاتی طور پر کہہ رہا ہوں اگر وہ دکھائی بھی دیتا میں اسے دیکھ کر بھی اس کے ہونے کا اتنا یقین نہیں کر سکتا تھا جتنا محمد سے سن کر یقین ہے کیوں زبان صداقت محمد نے کہا ہے اب مجھے دیکھنا نہیں ہے اب مجھے سننا نہیں ہے اب مجھے محسوس نہیں کرنا کہ وہ ہے یا نہیں ہے اس ہے کے آگے یا آئی نہیں محمد پہ عقیدہ گیا نہیں مجھے انصاف سے بتا کلام بڑا کہ متکلم بڑا آپ سلامت رہیے مالک آپ کے بالوں کو سویدیوں پر رحم کریں میں نے کہا نہیں جملے بازی کی عادت نہیں دلیل کے ساتھ تحمل سے دھیرے دھیرے چلنا نتیجہ وصول کرتا کہ ملا کلام کا انحصار بھی متکلم پہ ہوتا ہے جتنا متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو جتنا متکلم بڑا اتنا کلام بڑا جتنا متکلم محترم اتنا کلام محترم جتنا متکلم عظیم اتنا کلام عظیم جتنا متکلم کبیر اتنا ہی کلام اکبر ایسا ہی ہے نا اتنا ہی اب اللہ اکبر یہ کیا ہے جاؤ پوری دنیا کے مفتیان سے لے کر مولویوں جس پہ تمہارا دل کرتا ہے سوال کر کے تمہارے زندگی کی آخری سانس تک کی مہلت ہے پوچھ کے آؤ اللہ اکبر
یہ کیا ہے؟ زندگی کی ریاضت کا آخری جواب بھی یہی ہوگا، کلام ہے، اللہ اکبر۔ اور جس مالک کا کلام اللہ اکبر ہو وہ خود کتنا اکبر ہو۔ آپ سلامت رہیے، کلام اللہ اکبر ہے، وہ ذات خود کتنی خبیر ہے، وہ خود کتنی اکبر ہے، جس کا کلام قرآن۔ آپ کہیں گے وہ تو کلام الہی، بے شک قرآن کلام الہی، اللہ کا کلام۔ تو اب یہ بھی بتائیے، آپ گئے تھے یا اللہ میں آپ سے ملنے آئے؟ نہ وہ آپ کے پاس آیا نہ آپ ادھر گئے، تو آپ کے پاس جو قرآن ہے آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کا ہے؟ بادشاہ محمد نے کہا، زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں، وہی ذات اقدس نطق کرتے کرتے کہتی ہے فرمان تو حدیث، وہی نطق کرتے کرتے کہتی ہے قرآن تو قرآن۔ یعنی جب مالک نے کہا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو یقین کر لینا ہے اللہ کہہ رہا ہے، جب مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ کو یقین کر لینا ہے کہ محمد کہہ رہے، لیکن اب مجھے تم ہی تھوڑی مدد کر دو، خدا کا واسطہ ہے۔ مالک محمد کہہ رہے یہ میں کہہ رہا ہوں، مالک محمد کہہ رہے یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جی بادشاہ، میں جب گیا نا جو اللہ کہہ رہا تھا تو میں نے پڑھا اللہ کہہ رہا ہے، محمد کچھ کہتے ہی نہیں ہے جو کہتا ہوں میں۔ مجھے نہیں پتا آپ کتنا عمل کرے، آپ سلامت رہیے۔ بھئی قرآن کے الفاظ نا، اللہ ضمانت ہے محمد نطق نہیں کرتے، یہ نہیں بولتے جو کہا میں نے کہا، میں بولتا ہوں، اللہ کہہ رہا میں بولتا ہوں۔ مولا محمد کہہ رہے یہ اللہ کہہ رہا یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے محمد نہیں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک جملہ ہے، آخری منزل ہے، خدا کا واسطہ میں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو خطابت کا کہیں کوئی جھول نہ سمجھیں، یہ بات یوں ہی سمجھنے والی۔ مالک محمد نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، جب تک میں نہ کہوں محمد نہیں بولتے۔ مولا محمد کہہ رہے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا محمد کچھ کہتے ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ مر جائے گا تو اسی تکرار میں، نہیں سمجھ میں آئے گا، صرف ایک بات سمجھ میں آئے گی، کیا اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں۔ میں اب اسے میں سمجھ یا انا سمجھ، ایک انا ہے جسے تو انا سمجھتا ہے، اور ایک انا وہ ہے جو انامیت کی انا ہے جسے وہ کہتا ہے۔ کیا کیسی ہے؟ انا انا وَأَنَا نہیں سمجھے عربی میں انا الف نون انا اسے کہتے ہیں میں کو، انا میں کو۔ بادشاہ علی نے کہا انا انا و انا انا، حدیث ہے انا انا و انا انا۔ لوگ اللہ جانے کیا ترجمہ کرتے، میں کہتا ہوں بات جتنی ہو اگر ترجمہ بھی وہیں تک رکھا جائے تب سمجھ میں آتا ہے۔ علی کہہ رہے انا انا و انا انا، کہنا کیا چاہ رہے؟ میں اور میں ہی میں، اور کچھ نہیں۔ سلامت رہیے، آباد، بس اس کو اسی منزل پہ میں سمیٹوں گا اور باقی وقت میں مسائل کی تلاوت۔ میرے بھائی آ گئے، انشاءاللہ کل گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایک دو جملوں میں بس آج کی حد تک میں اس بات کو سمیٹ دوں، ولایت اور وارث ولایت۔ انا انا وانا، میں اور میں اور کچھ نہیں۔ کون؟ علی۔ علی تک آ گئے تو کون ملا؟ علی نہیں، میں۔ کس کی؟
اللہ کی۔ اللہ جب کہتا ہے نا میں، تو اس سے مراد میں نہیں ہوتا۔ اللہ جب کہتا ہے میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے علی۔ اب آپ کہیں گے یہ بات کیسے ثابت ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، کہاں بول رہا ہوں؟ مائک۔ اب اس سے سادی مثال کہیں نہیں، اکثر میں نے جگہوں پہ مثال دی ہے، اور یہاں پہ بات مکمل ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ میں بول رہا ہوں مائک میں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اسپیکر سے۔ میں بول مائک میں رہا ہوں، آواز آ رہی اسپیکر سے۔ ابھی وہاں سے ایک بھائی آئے اور وہ اسپیکر کے آگے کھڑے ہو گئے، اسے دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا مجلس پڑھتا ہے اسپیکر؟ شاہی بھائی سے آئے پیچھے سے، پاگل باغل کیا اسپیکر میں مجلس پڑھتا ہے؟ کہا شاہ جی قسم بخدا آواز تو اسپیکر سے آ رہی ہے۔ ہاں آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، لیکن یہ پڑھتا تو نہیں۔ وہ زیدی صاحب پڑھ رہے ہیں تو کمال ہو گئی، زیدی صاحب پڑھ رہے ہیں تو آواز یہاں سے کیسے آ رہی ہے؟ کہ بنا یہاں سے میری آواز ظاہر ہو رہی ہے۔ جو شے جہاں سے ظاہر ہو وہ اس کا مظہر ہوتا ہے۔ مظہر کہتے ہیں ظاہر کرنے والے کو۔ اس وقت یہ اسپیکر میری آواز کا مظہر ہے۔ بول میں رہا ہوں، آواز وہاں سے آ رہی ہے، بس یہی کہانی ہے۔ بولتا اللہ ہے، آواز علی سے ظاہر۔ آپ سلامت رہیے، یہ ہاتھ بادشاہ کے نالائن پہ بس ہوں۔ بولتا اللہ ہے، آواز علی سے ظاہر ہوتی ہے، ورنہ آج کے بعد کہنا چھوڑ دے مظہر اللہ، مظہر خدا۔ علی بادشاہ اس کا مظہر ہے۔ مظہر کہتے ہیں جہاں سے ظاہر ہو۔ اللہ کا جو کچھ ہے، جو کچھ ہے سے کیا مراد؟ جو ہے وہ اللہ کا ہی تو ہے، تو جو ہے اس کا وہ علی سے ظاہر ہے، اور جو علی سے ظاہر نہ ہونا سمجھنا وہ پھر اللہ کا ہے ہی نہیں۔ آپ سلامت رہو، تم سمجھیں آپ اس بات کو۔ مولا سلامت رہو، آپ آباد ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ علی سے ظاہر ہے، اور جو علی سے ظاہر نہیں وہ پھر اللہ کا نہیں ہے، اور جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور قدرت ظاہر علی سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتیں پریشان کر دیں گے۔ کل میں کافی آیتیں آپ کے سامنے میں تفصیل رکھ دوں گا ایک ایک کر کے۔ آپ اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، اور یہ ہی ایمان ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جو اس سے جا کر کہ اللہ واجب الوجود نہیں ہے، لیکن ان آیتوں کے ہونے کے باوجود آپ واجب الوجود مانتے ہیں، اور یہی ماننا ہے۔ لیکن پھر کیا کریں؟ ان آیتوں کی رد کر دیں؟ ایک آیت کی رد کریں گے کافر ہو جائیں گے۔ آیت کی رد کرنی نہیں ہے، اللہ کو واجب آیت کے ہوتے اللہ کو واجب الوجود مانا یعنی آیت کا انکار تو کافر۔ مان لیا تو آیت کا انکار کافر، نہ مانا تو کافر۔ اس طرح بھی اس طرح بھی، ایک طرف خود ذات، ایک طرف اس کا قرآن۔ پتہ کیسے چلے؟ کاش دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے لوگ کافر ہو جاتے۔ اتنا مرضی لکھو، ایسے تھوڑا کا کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے۔ ہم تو ویسے 1400 سال سے وہ کہتے ہیں نا تمغہ یافتہ کافر قرار پائے، اور ہمیں اس بات کا غم کوئی نہیں۔ وہ لوگ جو زمانے سے کل ایمان کے باپ کا بھی ایمان پوچھیں، ہم تو ان کی نظر میں پھر کافر ہی ٹھیک ہیں۔ لیکن قبلہ بات تو تب بنتی نا جب قرآن سے ہو، اور انشاءاللہ دن سے آگے بڑھیں گے کہ کیسے
قرآن کی ان آیتوں کا اقرار بھی باقی رہے گا کہ جو اللہ کا وجود ثابت کر رہے ہیں وہ باقی رہے گا، اور آپ واجب الوجود بھی مانیں گے جو ماننا ہے۔ اور پھر یہی وجود جو اس کا وجود ہو کر بھی نہیں ہے، نکل کے لیے سے پہلا جملہ میں آج کہہ رہا ہوں، یہی وجود جو اس کا وجود ہو کر بھی نہیں ہے، یہ وجود جب ظاہر ہو جائے اور اس کو جو وہ کہہ کر وہ سمجھ کر نہ مانے تو اس نے انکار کس کا کیا، اس کا یا اس کا؟ پھر بات قرآن و فرمان سے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اور میں یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی دعا ہے ہی نہیں، میرے پاس کیا ہے ہی نہیں، میرا بادشاہ آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرے مالک، میرے مولا، میرا مرجع، میرا ماں باپ، میرا حقیقی باپ، شفیق باپ، وہ شفیق، وہ قریب ذات جو ماں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تیرا خیال رکھتا، وہ ولی العصر، وہ میرا بادشاہ، وہ امام جو اپنی ریت کو، اپنی رعایا کو صرف ریت یا رعایا سمجھ کر نہیں، بچے سمجھ کر پالتا ہے۔ یقین کرو آپ لوگ کہ مسائب آل محمد اتنا بڑا درد ہے، ایک ایک لفظ ساری زندگی رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے، ایک لفظ کا حق ادا، وہ اپنی جگہ ہے، تقابل نہ سمجھ لینا ہاتھ، لیکن کبھی اس کی رحمت، اس ولی العصر، اس امام کی رحمت کو محسوس کر کے دیکھ، تیری آنکھوں کے اشک نہیں ہوئے، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا شفیق۔ اولاد اگر ماں کی نافرما برداری ہو، نہ کہنا مانی ماں، صبح جاتے ہوئے ایسے ماں سے جھگڑا کر کے تو تھوڑا چلا، دکھ ہوتا ہے ماں، ہم اپنی جگہ، لیکن جب سارا دن گزار کے شام کو بچہ گھر واپس آتا ہے نا، آتے ہی سب سے پہلی آواز آتی ماں کی، بیٹا کھانا کھایا، روٹی بنا دیے آ کھا لے۔ اس کی نافرمانی اپنی جگہ، ماں اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نافرمان ہے اپنی جگہ، وہ تیری روٹی نہیں روکتا، تیرا پانی نہیں، وہ تیری سانس نہیں روکتا، ایک سانس پر کم از کم 2 دفعہ سجدہ شکر لازم ہے تجھے، تو نے سانس لے لی، شکر کا سجدہ لی اندر رہ جاتی تیرے، تو نے سانس واپس نکالی، شکر ہے، کیسے ادا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے، میرا وہ بادشاہ جو حاضر ہو کر بھی غائب ہے، میرا وہ مالک جو غائب ہو کر بھی حاضر ہے، اس کے دل کا حال جانا، یہ کہتے نا جس سے محبت ہے، محبوب کے دل کا حال، اگر دعویٰ ہے نا محبت کا تو دل کا حال جان، تو مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ جو مولا سید سجاد ہیں، 61 ہجری کے بعد سجاد کے دل کا حال کیا تھا؟ کوئی ڈھکا چھپا ہے کسی سے؟ شیعوں کے کسی بچے سے، اجرکم اللہ جزاکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، شیعوں میں کسی بچے سے پوچھو وہ بھی جواب دے گا، 61 ہجری کے بعد مولا سید سجاد کے دل کا کیا حال؟ میرا بادشاہ جب مدینے واپس آئے نا، اپنے نور محل میں بادشاہ قیام ہی نہیں کرتا، کیا کیا؟ مدینے فصیل کے ساتھ
بادشاہ نے ایک سیاہ رنگ کا خیمہ نصب کیا، اس پہ سیاہ رنگ کا ایک پرچم بلند کیا۔ بادشاہ سارا دن اسی خیمے میں بیٹھے رہتے۔ بیٹا تو پھر بیٹا ہوتا ہے نا، بھلے امام ہو، باپ تو باپ ہوتا ہے، بھلے امام ہو۔ میرا مولا سرکار باقر بادشاہ پاس آتے کہتے ہیں بابا جب سے واپس آئے ہو آپ مدینہ گھر نہیں آتے، اسی خیمے میں بادشاہ گھر آؤ نا ہاتھ جوڑ کے بڑا مصائب ہے اس جملے میں بڑی احتیاط سے پڑھنے کا قائل ہوں۔ جانتے ہو مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا باقر کیسے گھر آؤں، گھر میں شام کی نشانیاں نظر آتی۔ بیٹا باقر کیسے گھر آؤں؟ سجاد بادشاہ کہہ رہے مجھے گھر میں شام کی نشانیاں نظر آتی۔ مجھے انصاف سے بتا کسی مقتل نے اگر تیری آنکھوں سے کوئی روایت گزری، کسی ذاکر خطیب کا پڑھا کوئی جملہ یاد ہو کہ مولا سجاد نے 40 سال میں ایک مرتبہ بھی کہا ہو ہائے میرے بابا کا سر کیسے اتارا گیا، ایک بار کہا ہائے میرے اکبر کے سینے میں برچھی کیسے ماری گئی، ایک بار سنا ہائے میرے چچا عباس کے بازو کیسے کاٹے گئے۔ 40 سال مولا سجاد ایک ہی بات کہتا رہا، اور اس بات کا اظہار کیسے تھا؟ سجاد سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟ وہ غیرت الہیہ کہتا بھی رہا بتاتا بھی رہا، کیا کٹ جاتے بازو عباس نے، لگ جاتی برچھی سینے میں اکبر نے، 40 سال ایک ہی نوحہ ہائے شام ہائے شام۔ جزاکم اللہ۔ شام کہہ کے روتا رہا بادشاہ، اللہ جانے شام میں ہو کیا گیا۔ اس شام کے بعد آل محمد کے گھر میں سورج طلوع نہیں ہوا، آج تک وہ نور محل اپنے سورج کے طلوع ہونے کے انتظار میں ہے۔ 61 ہجری کے بعد ایسی شام چھائی ہے عزادار، دعا کیا کرو سورج طلوع ہو جائے۔ بس 2 جملے سنو، مجھے حکمن کہا گیا اور اس لیے میں نے رک کے یہ دعا، بادشاہ نے کہا نا روتے ہوئے برستی آنکھوں سے دعا کرتے ہوئے وہ قبول ہے۔ مولا سید سجاد یہ کہہ رہے تھے کل تم نے دن گزارا ہے نا 18 رمضان، میرے دل سے نکلتا نہیں ہے یہ لفظ، میں نہیں کہتا نہ کہو نہ کہو تمہاری مرضی، لیکن یہ جو لوگ اکثر رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں رمضان المبارک، میں کہتا ہوں ذرا 19 رمضان علی کی پاک بیٹی کے در پہ جا کے کہے نا رمضان المبارک۔ پاک بیٹی نے اپنے بابا کو گھر میں مہمان کیا، بابا آج کا دن میرے ساتھ، بابا بیٹی کے ساتھ رہے، مغربین مسلم پہ کوئی بیٹی دسترخوان بچھا، جی بے شک دسترخوان پہ کھجور ہے، نمک ہے، پانی ہے، شربت ہے، روٹی، کہا بیٹی اتنا تخلف، اتنی نعمتیں ایک ساتھ نہیں، بیٹا کچھ اٹھا لو۔ بیٹی کا پاک ہاتھ ایک جانب بڑا، مولا نے روکا، میں نے کہا صرف 2 جملے، مولا نے روکا، بادشاہ نے اپنے ہاتھوں میں شربت کا جام اٹھایا، وہ کوزہ بیٹی کی طرف بڑھا کے کہا بیٹا اسے رکھ لو، کہا بابا آپ پی لیتے، کہا بیٹا ایک کام کرے گی، بابا حکم، کہا ایک کام کر، اس شربت کے جام کو علی کی امانت سمجھ کے رکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، بی بی یہ ہائے اپنے حق کے
مقدمے میں لکھے تمہاری علی کی یہ بات سمجھتے بیٹا ہو سکتا ہے کل کوئی زخمی آئے، ہو سکتا ہے کل کوئی قیدی آئے، ہو سکتا ہے اس کا حلق خشک ہو وہ بول نہ پائے، علی کی یہ امانت اس کے لیے رکھنا، جب وہ شربت مانگے اسے پلا دینا۔ اور میرا امیر مولا اپنے قاتل کے لیے امانت رکھی بھی تو کہا تو صدا فرما۔ بس ایک جملہ، جیسے جیسے یہ رات بسر ہوئی تھی نا، دونوں پاک بیٹیاں، دونوں شہزادیاں، یہ سلطنت حیا کی ملکہ ایک دوسرے گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھی ہیں۔ علی بادشاہ نے جب علل صبح مسجد کوفہ میں جا کے آذان دی ہے نا، عزادارو شام والی ملکہ پاک بی بی شریقۃ الحسین 2 مرتبہ علی سے آذان سنی ہے اس بی بی نے، اور دونوں مرتبہ وہ آذان آخری آذان، دونوں مرتبہ اس کے بعد اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ ایک بار علی نے کوفہ میں آذان دی تھی اللہ اکبر، یتیم ہو گئی بیٹی، اور ایک علی نے کربلا میں کہا اللہ، تب بھی اجڑ گئی تھی علی کی بیٹی۔ عزادارو جیسے ہی آواز آئی نا، شام والی ملکہ نے اپنی بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا بہن مجھے آج بابا کی آذان بدلی لگ رہی ہے، آج لہجہ بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے، اب مجھے لگتا ہے آخری آذان ہے بابا کی۔ بس ایک جملہ اور تمام، یہ جو تم سنتے ہو نا، خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پر کہ اس نے علی کے سر پہ ضرب لگائی ہے، آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے پھر روتے رہنا تم۔ عزادارو ضرب لگی تو تھی، جانتے ہو کہا خدا لعنت کرے، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی جوانی کے پورے زور کے ساتھ اس نے ضرب علی کے سر پہ نہیں لگائی، وہ ضرب علی کے سر پہ نہیں لگی، علی کی بیٹی کی چادر پہ لگی ہے۔ پہلی ضرب ابن ملجم نے لگائی تھی، آخری شمر ملون نے لگائی ہے۔ اس کے بعد نصیب علی کی بیٹی کا، جس شہر کی ملکہ تھی اسی شہر کے بازاروں